کہتے ہیں ہر کتاب کی شروعات ایک جملے سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کی شروعات ایک راز سے ہوتی ہے، وہ راز جو ہم روز پڑھتے ہیں لیکن کم ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، ایک ایسی سورہ جو صرف قرآن کی پہلی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی پہلی دعا ہے۔ ایسی دعا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے آنسوؤں میں بہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے نکلی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر مکمل ہوئی۔ اسے ام الکتاب کہا گیا، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی ہر ضرورت کو سمجھتی ہے، یہ سورہ بھی انسان کے دل کی ہر پیاس بجھاتی ہے۔ سوچئے ہم دن میں کتنی بار یہ الفاظ دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا کبھی رک کر دل سے پوچھا کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب خالق اپنے بندے کو سننے کے لیے جھک جاتا ہے اور بندہ صرف الفاظ نہیں اپنی روح پیش کرتا ہے۔ وہ زمانہ اسلام سے پہلے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی تھی، انسان خدا کے نام پر جھگڑتا، بتوں کو پوجتا اور اپنے رب کو بھول چکا تھا۔ پھر ایک رات غار حرا کی خاموشی میں ایک صدا گونجی، اقرا، اور اس صدا کے بعد جو کتاب اتری، اس کا پہلا تحفہ انسانیت کے لیے یہ سورہ تھی، سورۃ الفاتحہ۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان مکالمہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت آپ صرف تلاوت نہیں کر رہے بلکہ ایک راز کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ یہ دروازہ علم کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے اور سکون کا بھی ہے۔ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو گویا وہ اپنی پوری زندگی کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ انسان کو بتاتی ہے کہ زندگی کا راستہ صرف ایک ہے، صراط المستقیم، لیکن وہ راستہ آسان نہیں ہے۔ یہ امتحانوں، خوفوں، وسوسوں سے بھرا ہے، لیکن جو اسے پا لیتا ہے وہ صرف جنت نہیں بلکہ خود کو پا لیتا ہے۔ ہم اس سورہ کے رازوں کو، اس کے نزول کے پس منظر اور تاریخ کی داستان سنیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے ساتوں طبقوں میں گونجی تھی؟ کہتے ہیں ہر کہانی کی شروعات ایک لفظ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب کی کہانی کی شروعات ہوئی ایک سلام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کے دروازے کھلے اور وہاں کی بارش پہلی بار زمین پر برسی۔ وہاں کے بعد جو پہلا مکمل پیغام نازل ہوا وہ تھا سورۃ الفاتحہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی تو اقرا تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کے دروازے کھلے اور وحی کی بارش پہلی بار زمین پر برسی۔ پھر اس وحی کے بعد جو پہلا مکمل پیغام نازل ہوا وہ تھا سورۃ الفاتحہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی تو اقرا تھی، پھر فاتحہ پہلی کیسے؟ یہی وہ راز ہے جو صدیوں سے علماء تفسیر کو حیران کرتا آیا ہے۔ دراصل اقرا آغاز نبوت تھا اور الفاتحہ آغاز کلام رب۔ ایک نے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، دوسری نے پوری انسانیت کو سننے کی دعوت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو عرش کے نیچے سے ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی کسی نبی پر نہیں کھلا تھا۔ فرشتوں کی قطار زمین تک جھک گئی اور ایک نور کی لہر پوری کائنات میں پھیل گئی۔ پھر آواز آئی، یہ وہ سورہ ہے جو نہ تورات میں دی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، صرف میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے، یعنی سورۃ الفاتحہ انسانیت کے لیے ایک خاص پیغام ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہر دل، ہر زبان، ہر وقت کے لیے نازل ہوا۔
پہلے زمانے میں جب کوئی نبی اپنی امت کو پیغام دیتا، وہ پیغام کسی خاص قوم کے لیے ہوتا، لیکن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت عرب سے لے کر افریقہ تک، ایشیا سے یورپ تک ہر زبان اور ہر قوم میں گونجتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک زبان نور ہے جو دل کے زبان میں بولتی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ یہ سورہ کھولتی ہے علم کے دروازے، ہدایت کے راستے اور دل کے تالے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن ایک دریا ہے تو سورۃ الفاتحہ اس کی چابی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ نے یہ سورہ نہیں پڑھی تو گویا آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ سورہ فاتحہ کا نزول مکہ میں ہوا، وہ وقت جب نبی اکیلے تھے، اندھیرا زیادہ تھا اور ایمان کے چراغ ابھی روشن ہونا شروع ہوئے تھے۔ اس وقت رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب لوگ تم سے منہ موڑ لیں تو میرے سامنے یہ الفاظ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، اور تمہیں سکون ملے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سورۃ الفاتحہ نازل نہیں ہوئی بلکہ رحمت نازل ہوئی۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ سورہ صرف آسمان سے نہیں اتری، یہ دلوں پر اتری ہے۔ جب کوئی مایوس ہوتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے، میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ جس وقت سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، زمین پر خاموشی چھا گئی، پرندے ٹھہر گئے، ہوا رک گئی اور آسمان سے نور کی کرنیں زمین کو چھونے لگی۔ تب ایک فرشتہ بولا، یہ وہ سورہ ہے جس سے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو آج ہماری نماز کا حصہ ہے، در حقیقت اللہ اور بندے کا پہلا مکالمہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے ان 7 آیتوں کے باطنی معنی اور وہ راز جو ہر آیت میں چھپا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پوری زندگی کا فلسفہ بند ہے؟ سورۃ الفاتحہ صرف 7 آیتیں نہیں، یہ 7 منزلوں کا سفر ہے۔ ہر آیت ایک دروازہ کھولتی ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہے۔ آئیے آج ہم اس سفر پر چلتے ہیں، لفظوں سے آگے، معنی کے اندر۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہر نبی نے آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے کہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، یعنی اللہ کے نام سے جو اسے چلائے گا بھی اور ٹھہرائے گا بھی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا ہر کام بڑا ہو یا چھوٹا، اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا تو جیسے اس کی روح غائب ہو۔ الرحمن الرحیم، الرحمن وہ جو سب پر مہربان ہے، الرحیم وہ جو خاص طور پر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ 2 لفظ صرف صفات نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ رحمان ہمیں امید دیتا ہے اور رحیم ہمیں یقین۔ دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ پہلی بار اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، نہ شکایت نہ خواہش بلکہ صرف شکر۔ سوچئے انسان کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سجدہ، دعا یا روزہ؟ سب سے بڑی عبادت شکر گزاری ہے، الحمدللہ کہنا، یعنی اے رب میں ہر حال میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بولتے، یہ دل کا سجدہ ہے۔ رب العالمین وہ جو صرف میرا نہیں بلکہ سب جہانوں کا رب ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب اس کی رحمت کے دائرے میں ہیں۔ تیسری آیت، الرحمن الرحیم، رب نے خود کو دوسری بار انہی 2 صفات سے یاد کیا۔ کیوں؟ تاکہ بندہ بھول نہ جائے کہ اس کا رب غضب سے پہلے رحم کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہی حصہ کہتا ہے واپس آؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ آیت ایک ماں کی آواز جیسی ہے جو ناراض بھی ہو لیکن بیٹے کو بھول نہیں سکتی۔ چوتھی آیت، مالک یوم الدین،
यौमिद्दीन। ये आयत पढ़ते ही दिल में एक कपकपी सी दौड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर ताकत, हर गुरूर, हर आवाज खामोश हो जाएगी, सिर्फ एक आवाज बाकी रहेगी, लिमनिल मुल्कु अल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की। ये आयत इंसान को तवाज़ुन देती है, उम्मीद भी खौफ भी। अगर जुल्म किया तो हिसाब होगा और अगर सब्र किया तो अजर बेहिसाब। 5वीं आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वो मकाम है जहाँ बंदा खुद को पेश करता है, ऐ रब हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। यह आयत इंसान की आजादी का ऐलान है। मैं किसी ताकत, किसी ख्वाहिश, किसी इंसान का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो मांगेगा। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अहद है, एक रिश्ता जो कभी नहीं टूट सकता। 6ठी आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब बंदा मांगता है, ऐ रब हमें सीधा रास्ता दिखा। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है, क्योंकि जब हिदायत है तो सब कुछ है। जिंदगी के हजारों रास्ते हैं लेकिन सिर्फ एक सिरातल मुस्तकीम, ये रास्ता ईमान, अदल, मोहब्बत और सच्चाई का है। चलना आसान नहीं लेकिन आखिर में रोशनी है। 7वीं आयत, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह आखिरी दुआ है उन रास्तों से बचने की जो गुमराही और गज़ब की तरफ जाते हैं। यह आयत बताती है कि हिदायत सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक इंतखाब है। वो जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और वो जो मानना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और मोमिन वो है जो इल्म भी रखता है और अमल भी। ये सूरतुल फातिहा खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। ये कुरान के दरवाजे की चाबी है और ईमान के सफर की पहली मंजिल। जमाना बदल गया है लेकिन इंसान की परेशानियां नहीं बदली। आज हमारे पास रोशनी है लेकिन सुकून नहीं, हाथों में मोबाइल है लेकिन दिल खाली है। हमने जमीन नाप ली लेकिन खुद को नहीं पहचाना, और यही आज के इंसान का आलमिया है। ऐसे में सूरतुल फातिहा एक सदा बनकर आती है जो कहती है, ऐ इंसान लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। आज हम मानते हैं कि तरक्की ने सब कुछ दे दिया लेकिन दिल अब भी बोझिल है, रातें नींद से नहीं ख्यालों से भरी है। हमने सब कुछ सीख लिया लेकिन शुक्र अदा करना भूल गए। और फिर एक छोटी सी आयत हमें रोक देती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्फाज जैसे दिल पर मरहम रखते हैं, गोया रब कह रहा हो तुम्हारे पास जो है वो काफी है, बस नजरिया बदल लो। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 2 जुमले याद रखे, अल्हम्दुलिल्लाह और इय्याका नस्तईन। पहला मुझे शुक्रगुजार रखता है, दूसरा मुझे घमंड से बचाता है। ये दोनों जुमले आज की दुनिया के लिए पैगाम है, क्योंकि आज हम इय्याका नस्तईन भूल गए हैं। हम मदद मांगते हैं पैसों से, रिश्तों से, दवाइयों से, लेकिन खालिक से नहीं। आज इंसान के पास इल्म तो है लेकिन यकीन नहीं, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ताल्लुक नहीं, दोस्त है लेकिन गुफ्तगू नहीं। हम बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं। सूरतुल फातिहा हमें यही सुनने की कैफियत सिखाती है। ये सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की सूरा है, क्योंकि जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो रब जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब आप कहते हैं इय्याका नस्तईन, रब फरमाता है मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर। काश हम ये सुन पाते तो शायद हम इतने तन्हा न होते। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं आपके लिए सूरतुल फातिहा की कौन सी आयत सबसे ज्यादा मानी रखती है। अपने एहसासात हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कैफी नेटवर्क 1K में हम सिर्फ तारीख नहीं सुनाते बल्कि दिलों की कहानियां बयान करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और अब इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।